اللہ تبارک و تعالی سورہ فتح میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان بیان فرماتا ہے. یہ مضمون پہلے بھی گزرا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو شاہد یعنی گواہ حاضر ناظر اور مبشر یعنی خوشخبری دینے والا ایمان والوں کو جنت کی ونذیرا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا بنا کے بھیج رہا ہے وہ اس نے ارشاد فرمایا. اب اس کے بعد پھر بندوں کی ذمہ داریوں کا ذکر فرماتا ہے کہ میرے محبوب جا رہے ہیں شاہد گواہ بن کر نذیر مبشر بن کر طرح طرح کی شانیں اور کمالات لے کر میرے محبوب جا رہے ہیں. اے دنیا والو اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے, تمہیں کیا کرنا ہے؟ ارشاد فرمایا لتؤمنوا باللہ ورسولہ. حضور کے تشریف لانے اسلام آنے قرآن بھیجنے کا مقصد اللہ تعالیٰ کیا بیان فرماتا ہے؟ بھیجا اس لیے ہے تاکہ لتؤمنوا باللہ ورسولہ تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ. اور کیا کرنا ہے؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ اور رسول پر ایمان لایا ہے. اور دوسری ذمہ داری فرمایا وتعزروہ وتوقروہ. اور ایمان لانے کے بعد پھر جو ذمہ داری تم پر ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوب تعظیم کرو اور خوب توقیر کرو, ان کی تعظیم و توقیر کرو. وتسبحوہ بکرۃ واصیلا. اور تیسری ذمہ داری تمہاری یہ ہے کہ پھر تم اللہ کی تسبیح اور اس کی عبادت میں صبح و شام لگے ہو. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کے بھیجنے قرآن اتارنے دین بھیجنے کا تین مقصد ارشاد فرمایا. ایمان لاؤ اللہ اور رسول پر, اور دوسرا مقصد حضور کی تعظیم و توقیر ہو, اور تیسرا مقصد صبح و شام اللہ کی پاکی کا بیان ہو اور اس کی عبادت. یہ تین ذمہ داریاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں پر عائد فرمائی. اور اس کی ترتیب کیا رکھی اللہ نے؟ پہلے رکھا ایمان کو. اگر کوئی بھی ایمان لائے, ایمان کے بغیر بقیہ دو باتیں کرتا ہے تو اس کا کرنا کچھ مفید ہے. بغیر ایمان لائے کوئی حضور کی لاکھ تعظیم کرے, لاکھ ادب کرے, اس ادب کا فائدہ بغیر ایمان کے اسے نہیں ہوگا پورا کا پورا. اس کی بہت ساری مثالیں. بہت سارے غیر مسلم ہیں جو حضور کی نعتیں لکھتے ہیں, سرکار کی نعتیں لکھتے ہیں. بہت سے ہندو شعراء بھی ہیں نعت لکھنے والے. مگر کیا یہ نعت لکھنے سے وہ جنت کے مستحق ہو جائیں گے اگر وہ حضور کو ایمان نہیں لاتے ہیں؟ تو اگر ایمان نہیں لایا تو جنت ملنے والے نہیں, نجات اور بخشش نہیں ہوگی. ہاں حضور کی یہ خصوصیت ہے, میرے آقا کی یہ خصوصی ہے کہ اگر کوئی حضور کی تعظیم اور ادب بغیر ایمان لائے بھی کرتا ہے تو چونکہ حضور کریم ہے, رحمت للعالمین ہے, کچھ حصہ اس کو ضرور مل جاتا ہے. کچھ حصہ اس کو دنیا میں عزت اس کو مل جاتی ہے. چنانچہ دیکھ لیجیے جتنے غیر مسلم شعراء ہیں وہ جب نعت پڑھتے ہیں, نعت لکھتے ہیں, تو نعت لکھنے کی وجہ سے اور غیر مسلموں کے مقابلے میں اس غیر مسلم کی عزت مسلمانوں میں بڑھ جاتی ہے کہ نہیں؟ جی آٹومیٹک بڑھ جاتی ہے. اور غیر مسلموں کے بنسبت اس غیر مسلم کو مسلمان زیادہ لائک کرتے ہیں. سرکار کی نعت لکھتا ہے, حضور کی نعت پڑھتا ہے, تو نعت شریف پڑھنے سے دنیا میں اس کو عزت مل جاتی ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جو بھی ادب کا معاملہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ ضرور عطا فرماتا. لیکن کلی نجات جہنم سے آزادی بغیر ایمان لائے حضور پر ممکن نہیں. ابو لہب کا مشہور واقعہ, حضور جب پیدا ہوئے اور ابو لہب کی باندھی نے آ کر خبر دی کہ آپ کے بھتیجے پیدا ہوئے, حضرت عبداللہ کے بیٹے پیدا ہوئے. تو جب یہ خبر سنی ابو لہب نے تو خوشی میں اپنے بھتیجے کی پیدائش کے خوشی میں اس لونڈی کو, سویبہ کو یا صوبیہ کو انگلی کے اشارے سے ایسے آزاد کر دیا کہ جا آج سے تو آزاد ہے, تو غلامی کے زنجیروں سے آزاد ہے. اس خوشی میں کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا, رسول پیدا ہونے کی خوشی میں نہیں بلکہ دنیاوی ریلیشن کی خوشی میں کہ میرے گھر بھتیجا پیدا ہوا, بھائی کا بیٹا پیدا ہوا. اس خوشی میں اس نے آزاد کیا. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت عباس رضی اللہ تبارک و تعالی خواب میں دیکھا ابو لہب کو مرنے کے بعد, تو پوچھا مشہور حدیث پاک ہے کہ ابو لہب تیرا کیا حال ہے مرنے کے بعد؟ تو ابو لہب نے کہا کہ میں جب سے مرا ہوں طرح طرح کے عذابوں میں جھلس رہا ہوں, جل رہا ہوں, بڑے سخت قسم کا عذاب مجھے درپیش ہے. ہاں ہر پیر کو, جو سنڈے کو, ہر منڈے کو مجھے کچھ عذاب میں میرے تکلیف ہو جاتی ہے.
اور اس انگلی کو میں چوستا ہوں تو کچھ مجھے سیرابی ہوتی، کچھ پیاس ہلکی سی بجھتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے مندیری کو جو سمبہی کے دن جس دن حضور پیدا ہوئے تھے ان کی پیدائش کی خوشی میں ہم نے اسی انگلی کے اشارے سے اپنی باندھی کو آزاد کیا تھا۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑی سی تخفیف اس دن ہمیں عذاب میں عطا فرمائے۔ اس روایت کو لکھنے کے بعد ہندوستان میں محدثین کے استاد حضرت محدث عبدالحق دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ جن کے بارے میں اعلیٰ حضرت نے فرمایا برکت المصطفیٰ فی ہذہ الدیار، اس علاقے میں ایشیا میں انڈیا پاکستان کے علاقے میں حضور کی برکت کا نام ہے محدث عبدالحق دہلوی۔ تو ان کے بارے میں انہوں نے فرمایا، اعلیٰ فرماتے ہیں کہ میں کیا، میرے آبا اجداد، میرے باپ دادا، میرے پرکھوں نے ان کے آستانے سے بہت فیض پایا۔ اتنے بڑے بزرگ ہیں حضرت محدث عبدالحق دہلوی مجدد الفسانی کے زمانے کے۔ وہ فرماتے ہیں اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد کہ فرمایا دیکھو سوچو، ایک کچر دشمن گستاخ رسول بے ادب جس کی مذمت میں، جس کے جہنمی ہونے کے اعلان میں پوری ایک صورت نازل ہوئی، تبت یدا ابی لہب، تو جس کی مذمت میں قرآن نازل ہوا، اتنا بڑا دشمن رسول گستاخ بے ادب، اگر وہ بھی حضور کی پیدائش کی خوشی، وہ بھی رسول ہونے کی حیثیت سے نہیں بلکہ اپنا بھتیجا ہونے کی حیثیت سے خوشی مناتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خوشی منانے پر اسے بھی تھوڑا فائدہ عطا فرماتا ہے کہ اس کے عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ تو فرمایا یہاں پر بہت بڑی دلیل اور سند ہے میلاد پڑھنے والوں کے لیے، میلاد کرنے والوں کے لیے کہ جب کافر دشمن رسول حضور کی پیدائش کی خوشی منائے تو اسے عذاب سے نجات ملے، تو کوئی ایمان والا حضور کا غلام، ان کا امتی، حضور کو رسول اللہ کا نبی سمجھ کر اگر ان کی پیدائش کی خوشی مناتا ہے، یوم النبی مناتا ہے، ربیع الاول شریف میں خوشیوں کا اہتمام کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کتنا نوازے گا اس کا اندازہ نہیں لگائے گا۔ یہ محدث عبدالحق دہلوی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد۔ تو بات کہاں سے کہاں نکلی، بغیر ایمان لائے ہلکا پھلکا فائدہ ہو جائے حضور کی خصوصیت، مگر نجات جہنم سے ہمیشہ کی آزادی اور جہنم سے چھٹکارا بغیر حضور پر ایمان لائے پاسبل نہیں، لہذا ایمان ضروری۔ تو پہلے رکھا اللہ نے رسول باللہ، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے بعد ایمان لے آؤ، تب اس کے بعد نماز سے بھی بڑا فرق، اللہ کی ساری عبادتوں میں سے سب سے بڑا فرق، حضور کی تعظیم بھی اللہ کی عبادت ہے۔ ہت کیا ہوگا جملہ کہا کہ حضور کی تعظیم بھی اللہ کی عبادت ہے۔ تو کیا مطلب، کیسے عبادت؟ عبادت کس کو کہتے ہیں؟ عبادت کہتے ہیں کسی کو معبود، اپنا پروردگار مان کر اس کی بات ماننا، کسی کو اپنا معبود مان کر، اپنا خدا مان کر اس کی بات ماننا، یہی کیا ہے؟ عبادت۔ تو حضور کی تعظیم کا حکم کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ نے دیا۔ تو ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود مان کر اس کا یہ حکم مانتے ہیں، یعنی حضور کا ادب کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، تو یہ بھی در حقیقت اللہ کی عبادت ہی ہے کہ اسی کے حکم کی پیروی ہو رہی ہے۔ اسی نے حکم دیا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اسی نے حکم دیا تعزروہ وتوقروہ۔ تو ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی محبت اور ادب سے اپنے دل سینے کو آباد کرنا، اور اس کے بعد جب حضور کی محبت اور آپ کے ادب سے سینہ آباد ہو جائے، دل بس جائے، معمور ہو جائے، پھر آدمی اللہ کی عبادت کی طرف آئے، اللہ کی تسبیح کرے، اس کا ذکر کرے، نمازیں پڑھے، پھر جو عبادت کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اسے قبول کرے۔ تو تین کاموں کا اللہ نے حکم دیا، ایمان، پہلے درجے میں ایمان، دوسرے درجے میں حضور کی تعظیم۔ بغیر ایمان کے تعظیم سے جہنم سے کوئی بچ نہیں سکتا، اور بغیر تعظیم رسول کے عبادتوں سے کوئی کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بغیر تعظیم کی عبادت سے کچھ فائدہ نہیں۔ مشہور اس کی مثال ہے روزے اول ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا، وہ جو شیطان کا واقعہ ابلیس کا، سارے فرشتوں کو اللہ نے سجدے کا حکم دیا، سب نے سجدہ کیا، فسجد الملائکۃ کلھم اجمعون الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کر دیا، میں سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی،
استکبرت ام کنت من العالین، اے ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، میں نے تم کو حکم دیا. تو اس نے کیا جواب دیا؟ قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ میں تو آدم سے بہتر ہوں، میں آگ سے پیدا ہوا ہوں، یہ مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، مٹی نیچے ہوتی ہے آگ اوپر ہوتی ہے، تو میں تو ان سے اوپر ہوں، اوپر والا نیچے والے کو کیوں سجدہ کرے گا، میں ان کو سجدہ نہیں کرتا. اس نے نبی کی تعظیم سے انکار کیا. تو اللہ نے کیا فرمایا؟ فخرج، نکل جائے یہاں سے، فإن علیک لعنتی الی یوم الدین، اس پر قیامت تک لعنت، نکل بھاگ یہاں سے مردود. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو نکال دیا، مردود کر دیا. کتنا بڑا عابد زاہد تھا، عابد بھی تھا، بہت بڑا عالم بھی، جتنی کوالٹی ہو سکتی ہے سب اس کے اندر. صرف ایک چیز نہیں تھی کہ وہ حضور کی بارگاہ کا ادب والا نہیں، با ادب نہیں. اور بزرگوں نے فرمایا، امام فخر الدین رازی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم اللہ نے کیوں دیا فرشتوں کو؟ اس لیے کہ حضرت آدم کی پیشانی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور چل رہا. سبحان اللہ. تو حضور کے نور کی جلوہ گری کی وجہ سے دراصل وہ تعظیمی سجدہ حضور کے نور ہی کو، وہ نور چونکہ حضرت آدم کی پیشانی میں چل رہا تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا، اے فرشتوں اس آدم میں ہمارے محبوب کا نور جگمگا رہا ہے، لہذا تم سب سجدے میں ان کی تعظیم کا سجدہ کرو. سب نے کیا سجدہ، ابلیس نے نہیں کیا. جب ابلیس نے نہیں کیا تو درگاہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ کتنے لاکھ برس اس نے اللہ کی عبادت کی، ٹھیک ہے نہیں؟ اور نہیں وہ جنت میں تھا، فرشتوں کا ٹیچر استاد تھا، فرشتے اس کو جھولا جھلاتے، یہ اس کی شان تھی، بڑی عیش کی زندگی گزار رہا تھا جنت میں. مگر ساری عبادتیں برباد ہو گئی، ساری ریاضت اس کی عقارت چلی گئی، ایک صرف تعظیم نہ کرنے کی وجہ. تو معلوم ہوا بغیر تعظیم کیے کوئی لاکھ عبادت کرے اس عبادت کا کچھ حاصل نہیں ہے. ایسا شخص ملعون ہے، لعنتی ہے، اور اس کی ساری عبادت برباد ہے جب تک حضور کا ادب اور ان کی تعظیم ہے. یہاں پر بڑا اچھا ایک نقطہ میں نے سنا، بیان فرماتے ہیں علماء، حضرت خطیب پاکستان علامہ شفیع قادری رحمۃ اللہ علیہ، یہ نقطہ انہوں نے بیان کرا. وہ فرماتے ہیں کہ دیکھ، شیطان علم الہی میں اللہ کے علم میں تو تھا کہ ابھی یہ عبادت کر رہا ہے، جنت میں رہ رہا ہے، فرشتوں کا امام ہے، ان کا ٹیچر ہے، مگر آگے چل کے یہ کیا ہونے والا ہے یہ تو اللہ جانتا ہے. اللہ کے علم سے پوشیدہ تو نہیں، اللہ تو سب جان رہا ہے. وہ لاکھوں برس عبادت کیا، جنت میں رہا، مگر پھر لاکھ برس کے بعد، ملین برس کے بعد اس کو کیا کرنا تھا، کیا ہونے والا تھا یہ تو اللہ جانتا ہے. مگر اس کا رزلٹ، اس کا انجام کیا ہونے والا اللہ کو تو معلوم، مگر فرشتوں میں وہ مقبول بن کے رہتا تھا. وہ مردود علم الہی مگر رہتا تھا مقبولوں میں، رہتا تھا محبوب بندوں میں، اللہ کے نیک بندوں میں، فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں میں رہتا تھا، فرشتوں کا استاد بن کے رہتا تھا. مگر اس کی ملعونیت کا اور اس کے راندہ درگاہ ہونے کا اور اس کے اندر کا بھانڈا کب پھوٹا، اس کا معاملہ کب کلیئر ہوا کرے، یہ تو آدمی ٹھیک نہیں ہے، یہ تو غلط. اس کا بھانڈا کب پھوٹا، اس کا عیب کب ظاہر ہوا؟ اس کا عیب ظاہر ہوا اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم کی بات آئی. جی، جب حضور کی تعظیم کی بات آئی، نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی بات آئی، تب اس کا بھانڈا پھوٹ گیا، تب اس کا معاملہ جو ہے کہ نہیں کھل گیا، اوپن ہو گیا. سب لوگ جان گے، سارے فرشتے جان گے، ارے یہ تو رہتا تھا اتنا دن سے ہم لوگوں میں، ہم ہی لوگ کے ساتھ نماز پڑھتا تھا، عبادت کرتا تھا، ہمارا ٹیچر تھا، ہمارا امام تھا، مگر یہ تو گڑبڑ ہے، یہ تو غلط نکلا. تو تھا مردود علم الہی میں مگر رہتا تھا مقبولوں میں، مگر اس کا اندر کا معاملہ، اس کی بدعقیدگی کا بھانڈا کب پھوٹا؟ جب حضور کی تعظیم کا وقت، جب حضور کی تعظیم کا وقت آیا. جب تک تعظیم کا معاملہ نہیں تھا، نماز خوب پڑھتا تھا، عبادتیں خوب کرتا تھا، مگر جہاں حضور کی تعظیم کا معاملہ آیا تو پھر اس کی بدعقیدگی کا معاملہ اوپن ہو گیا، چھوڑ گیا. آج بھی یہی کسوٹی، آج بھی یہی معیار. نماز پڑھیں گے لوگ، خوب نماز پڑھیں گے، آپ کے ساتھ ساتھ رہیں گے، ہر معاملے میں آپ کے ساتھ رہیں گے،
مگر پہچان کب ہوتی ہے؟ جب حضور کی تعظیم کا وقت، جب تعظیم کا وقت آتا ہے، حضور کے ادب کا وقت آتا ہے، اس وقت پتہ چل جاتا ہے، بھانڈا پھول جاتا ہے کہ کون حضور کا ادب کرنے والا ہے، کون سنی صحیح العقیدہ ہے، کون ریئل نمازی ہے، کون شو والی نماز پڑھتا ہے، کس کی نماز کا فائدہ ہے، کس کی نماز کا فائدہ نہیں ہے۔ یہ پتہ کب چلتا ہے؟ کہ تعظیم کے وقت، حضور کے ادب کے وقت۔ ویسے پتہ نہیں چلتا، سب ساتھ ساتھ رہتے، مردود لوگ بھی مقبولوں میں رہتے، مگر پتہ کب چلتا ہے کہ یہ مردود ہے؟ جب حضور کی تعظیم کا وقت آتا ہے۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ آپ بیان کیجئے دین کی بات، اسلام کی بات، نماز روزہ سب سنیں گے، جہاں کہہ دیجیے آپ کھڑے ہو کر حضور کی بارگاہ میں سلام پڑھ لیں، بس بھی لگ جائیں، نکل جائیں گے۔ تو جو نکل جائے سمجھ جائیے بس وہی کسوٹی ہے۔ شیطان کبھی بھانڈا پھوٹا تھا حضور کی تعظیم ہی کے نام پر، وہ رہتا تھا مقبولوں میں، مگر اس کا مردود ہونا کب ظاہر ہوا؟ جب تعلیم کا وقت آئے۔ آج بھی لوگ ساتھ ساتھ رہتے ہیں، حضور کی تعلیم کر کے دیکھیے وہ ساتھ دیتا ہے کہ نہیں، ساتھ نہیں دیتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعظیم کے بغیر عبادتوں کا کچھ حاصل نہیں ہے۔ اسی لیے استاد نظر فرماتے ہیں یہ عبادت زاہد و بے حب دوست مفت کی محنت ہے، سب برباد، سب برباد ہے۔ اور قاضی صاحب رحمۃ اللہ نے ایک بات اور بیان فرمائی، وہ کہتے ہیں مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ آپ حضرات کی مسجدوں میں جو اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں اور حضور کا ادب تعظیم میلاد قیام سلام سب کرتے ہیں، مگر ان کی مسجد میں بھیڑ آئے نہیں رہتی، ان کی مسجد میں لوگ کیوں نہیں ہوتے؟ اور جو لوگ میلاد سلام نہیں کرتے ہیں ان کے یہاں تو نماز بہت پڑھتے ہیں لوگ، مسجد کھل رہتی ہے، آپ زیادہ لیٹ سے جاؤ تو آپ کو جگہ نہیں ملے گی، بھری رہتی ہے مسجد، 5 وقت کی نماز میں لوگ جمعے کی طرح رہتے ہیں، اور آپ کے یہاں جمعے میں بھی آدمی نہیں ہوتے، اس کی کیا وجہ؟ تو شفیع قاضی صاحب نے ارشاد فرمایا اور جواب دینے کے بعد یہ ہے کہ انسان کسی بھی نیکی سے کب رکتا ہے؟ انسان کو نیکی سے کون روکتا ہے؟ شیطان۔ ہم کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں تو اچھا کام کرنے سے ہم کو روکتا کون ہے؟ شیطان۔ برا کام کراتا کون ہے؟ شیطان۔ تو اچھے کاموں سے شیطان روکتا ہے۔ شیطان وہ لوگ جو حضور کا ادب نہیں کرتے ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، ان کو نماز پڑھنے سے نہیں روکتا، ان کو پڑھنے دیتا بلکہ اور چانس دیتا ہے، موقع دیتا تم پڑھو، خود بھی پڑھو، لمبی لمبی پڑھو، گھوم گھوم کے لوگوں کو پڑھاؤ، انٹرنیشنل طور پہ تم تبلیغ کرو، گھوم گھوم کے پڑھاؤ لوگوں کو۔ شیطان ان کو روکتا ہی نہیں، جب تک شیطان روکے گا نہیں انسان نماز سے رک نہیں سکتا، شیطان ہی ہے جو نیکیوں سے روکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں قاضی صاحب کہ ان کی مسجدوں میں اس لیے بھیڑ ہوتی ہے کہ شیطان نے انہیں روکنا نہیں ہے۔ کیوں نہیں روکتا؟ وہ جانتا ہے کہ حضور کا ادب کیے بغیر عبادت کا کچھ حاصل نہیں، اس کو خود اپنا ایکسپیرینس ہے نا، اس کو خود اپنا تجربہ ہے کہ ہم نے کتنی عبادت کی تھی، لاکھوں کروڑوں برس عبادت کی تھی، ہم جنت میں پہلے سے تھے، مگر حضور کا ادب نہیں کیا تو ہم جنت میں تھے تو نکال باہر کیا گیا۔ یہ لوگ تو پہلے ہی سے باہر جی، جو جنت میں رہ کے بھی حضور کا ادب نہ کرے تو باہر کر دیا جائے، جو پہلے ہی سے باہر ہو وہ ادب نہیں کرے گا تو اندر جائے گا، وہ ممکن ہی نہیں ہے، نہیں جا سکتا۔ تو شیطان جانتا ہے کہ حضور کا ادب اور تعظیم چھوڑ کر عبادت کرنے سے کچھ فائدہ نہیں، یہ عبادت کر بھی رہا تو اس کی عبادت سے کچھ فائدہ نہیں۔ جب کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس کی عبادت کا تو خواہ اپنا ہم ٹائم کیوں برباد کریں، اس کو روک لیں، اس کو پڑھنے دو، چھوڑ۔ تو نماز ان کو نہیں چھوڑواتا، نماز پڑھنے دیتا اور بے ادبی کراتا رہتا، ان سے بے ادبی کراتا رہتا، حضور کی شان میں بے ادبی کراتا رہتا، اور سنیوں کو دیکھتا کہ بھائی یہ تو ادب والا ہے، حضور کا ادب چھوڑتا نہیں، سلام چھوڑے گا نہیں، قیام چھوڑے گا نہیں، بزرگوں کے عرض کرنا چھوڑے گا نہیں، مزارات پہ جائے گا، سلام کے چلتی ہے رہنے مرنے کو تیار ہو جاتا ہے، تو دیکھتا ہے کہ یہ تو خوش عقیدہ، اس کے دل میں حضور کا ادب، یہ اگر نماز پڑھے گا تو اس کی نماز کا فائدہ، لہذا اس کو نہیں پڑھنے گا۔ تو شیطان سنیوں کو نماز پڑھنے سے بہت بہکاتا ہے، یہی وجہ ہے کہ سنیوں کی مسجد میں لوگ کم آتے ہیں، یہ فرمایا شفیع قاضی صاحب۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سنیوں کو دیکھتا ہے کہ یہ تو ادب تو چھوڑتا نہیں، تعظیم تو چھوڑتا نہیں ہے، لاکھ کہو مگر نہیں مانے گا، تعظیم کر کے رہے گا، تو اب تعظیم کو انہوں نے چھوڑنا نہیں، لہذا کچھ تو ان کا نقصان کراؤ، لہذا ان سے نماز چھوڑاؤ، ان سے روزے چھوڑواؤ، کچھ تو ان کا نقصان ہو، تعظیم کا معاملہ تو یہ چھوڑتا نہیں۔
تو کہاں سے کہاں بات نکل گئی. میں اب یہ کر رہا تھا کہ حضور کی تعظیم اور ان کا ادب کیے بغیر کسی کی عبادت کا کچھ حاصل نہیں ہے. شیطان بھی جانتا ہے کہ ایسی عبادت سے کچھ فائدہ نہیں, اسی لیے بے ادبوں کو نماز سے روکتا نہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ادب اور ان کی تعظیم اور ان کی محبت کے ساتھ اپنی عبادت کے توفیق مرحمت فرمائے. تو جس ترتیب سے اللہ نے حکم دیا ہے اسی ترتیب سے عمل کرنا اس پر فرض ہے. ایمان سے دل آباد ہو, اس کے بعد حضور کی محبت اور تعظیم سے دل آباد ہو, پھر اللہ کی عبادت کی طرف آدمی آئے. اس ترتیب سے آئے تو پھر سارا کچھ اس کا مقبول ہے, وہ اللہ کے محبوب بندوں میں. اور صحابہ کرام نے بھی اس آیت پر اسی طرح سے عمل کیا. عملی اعتبار سے اس آیت کا حکم دیکھنا چاہیں تو صحابہ کرام کی زندگی میں دیکھیں, انہوں نے ایسے ہی عمل کیا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے ضروری حضور کی تعلیم کو سمجھا, اس کے بعد پھر نمازوں کی طرف رخ کیا. حضرت علی کا واقعہ کتنا مشہور ہے. حضور ان کے آگوش میں سر رکھ کے سو رہے ہیں, وہ بھی عصر کا وقت ہے. عصر کی نماز جو پانچوں نمازوں میں سب سے عام ہے, مگر حضرت علی نے نماز چھوڑی کہ نہیں چھوڑی. سورج ڈوب رہا ہے, اثر نہیں پڑی ہے, مگر سورج کو ڈوبنے دیا, چھوڑ دیا. کیوں؟ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے بعد حضور کے ادب کا حکم دیا. اگر میں حضور کو جگا دیتا ہوں تو یہ حضور کے ادب کے خلاف ہے. حضور کا ادب نہ چھوٹنے پائے, نماز چھوٹتی ہے تو چھوٹے, اس کا درجہ حضور کے ادب کے بعد. اگر حضور کا ادب اور دوسرا کوئی فرض ٹکرائے تو ایسے وقت میں کس کو اپنانا چاہیے؟ حضور کے ادب کو. اس لیے کہ حضور کا ادب نماز سے بڑا فرض. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی غار ثور میں, جبکہ نماز سے بھی بڑا فرض ہے جان کا بچانا. جان کا بچانا نماز سے بڑا فرض ہے کہ نہیں؟ آپ نیت باندھتے کھڑے ہونا چاہتے, نیت باندھنا چاہتے, ایک آدمی آیا پیچھے سے اور آپ کو سٹا دیا, نیت باندھے گا تب بس گھوڑا دبا دیں گے, اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ نماز پڑھنی چاہیے. کہ تمہیں ماننا تمہارو, ہم تو پڑھیں گے نہیں. اس وقت رک یہ ہے کہ رک جائے. نماز سے بڑا فرض ہے جان بچا, جان بچا لے, بعد میں پھر نماز پڑھے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے وقت میں رخصت دی. تو جان بچانا نماز سے بھی بڑا فرض, مگر حضرت صدیق اکبر نے جان بھی نبی کی محبت میں قربان کیا. سانپ کاٹ رہا ہے کاٹے, زہر پھیل رہا ہے پھیلے, مگر حضور کیا حضور کا اپنے جانوں سے ہم ہٹا نہیں سکتے, جان جاتی ہے. آخر حضرت ابوبکر صدیق نے اپنی جان قربان نہیں کرتی حضور. یہ تو حضور کا کرم تھا کہ آپ نے لو آب دہن لگا کر ان کو شفا بخش دی, مگر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے. مولا علی نوازی تیری نیند پر نماز, اور وہ بھی عصر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بلکہ غار میں جان اپنی دے چکے, اور حفظ جان تو جان فروز غرر کی, یعنی جان کی حفاظت تو تمام فرضوں میں بڑا فرض ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں. ہاں تو نے ان کو جان, انہیں پھیر دی نماز. ہاں تو نے ان کو جان, یا رسول اللہ آپ نے حضرت ابوبکر صدیق کو جان پھیر دی, لواب دہن لگا دیا, شفا زہر ختم ہو گیا. ان کو پھیر دی نماز. حضرت علی کے لیے سورج کو حضرت علی نماز پڑھی. تو ہاں تو نے ان کو جان, انہیں پھیر دی نماز, پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر ہے, مگر انہوں نے وہ تو کر ہی دیا جو ایک مومن کو کرنا چاہیے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہے, اصل الاصول بندگی استاد ورسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سینہ آباد ہو, اس کے بعد اللہ کی عبادت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ پر اپنے محبوب کے صحابہ, ہم سب کے آقا مولا جو ہیں, انہی کے طرز پر ہم کو اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.